ہمارے ملک پاکستان کی نامور شخصیت مولانا طارق جمیل، جن کے امت مسلمہ پہ اور پورے یورپ اور پورے ایشیا پہ اور پوری دنیا پہ جہاں تک اسلام کی آواز پہنچتی ہے یا انسان کی آواز پہنچتی ہے، لوگوں پہ ان کے بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے کئی لوگوں کو مسلمان بھی کیا، لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ جو چیز ہے اسے ماننا چاہیے، ہر انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بیزاری اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کے وہ عالم دین ہیں، ہم ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، بڑے ہیں، تو ہم ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، کئی لوگ نمازی بن گئے، اور یہاں تک کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا انہوں نے مولانا طارق جمیل کی باتوں کو سن کر کے اپنی دنیا کو پیچھے پھینکا اور اپنی آخرت کو ٹارگٹ بنایا۔ انہوں نے اپنی لائن کو چینج کر لیا، تبدیل کر لیا، بدل لیا۔ مولانا طارق جمیل ایک مجمع میں بات کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے اپنے بیٹے کا تذکرہ کرنے لگے۔ تذکرہ کرتے کرتے زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، صبر جمیل دے۔ زاروں قطار رونے لگے۔ اب جسے دکھ اور تکلیف پہنچی ہو اسے ہی پتہ ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کو کسی دوسرے کی دکھ اور تکلیف کا نہیں پتہ ہوتا۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اسے تکلیف پہنچے تو والد کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کرتا ہے کہ دنیا کی وما فیہا میں جو دولت ہے اسے خرچ کر کے بھی یہ اولاد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت ہوتی ہے اسی پہ جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اور بیٹا بھی جوان ہو، ماں باپ نے تو ویسے ہی اولاد کے بڑے ارمان سجائے ہوتے ہیں، خوابوں میں دیکھے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے یوں لاڈ اٹھائیں گے، یوں خوشیاں دیکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہنستا بستا دیکھیں گے، اپنے بچوں کی اولاد کو دیکھیں گے۔ ماں باپ بڑے ارمان سجاتے ہیں اپنے مائنڈ میں۔ زاروں قطار مولانا رو رہے ہیں، اور زاروں قطار روتے روتے مولانا طارق جمیل جب یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے چیلنجز دیکھے، اور جب انسان بڑا ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی بڑی بڑی آتی ہیں، اور میں کبھی نہیں گھبرایا، ساری زندگی آزمائشوں کا سامنا کیا، اپنے باپ داداؤں کے جنازے کو اٹھایا، مگر جب میرے بیٹے کے جنازے کی باری آئی تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ یقین مانے ایسے ہی ہوتا ہے۔ مولانا کے جو آنسو ہیں ان کی کوئی انسان قدر و قیمت نہیں جان سکتا، وہ بڑے قیمتی ہیں۔ ہم بھی انہیں پیغام دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ہیں وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، صبر کریں۔ بات کرتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو جنازے کو اٹھایا اور اسے لحد میں اتارا، اس کے جنازے کو پڑھایا۔ آج میری کمر ٹوٹ گئی، میری بازو میں سے جان ختم ہو گئی، میرے جسم میں سے جان ختم ہو۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے سینہ چوڑا کرتا ہے، اور خوشی سے اپنی اولاد کو دیکھ کے اس میں ایک الگ طرح کی ہمت اور طاقت رہتی ہے۔ مگر اللہ کے قانون کے آگے کوئی بھی انسان اپنا حکم، اپنا آرڈر نہیں رکھ سکتا۔ مالک کائنات کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ 1000 سال بھی جیو، ایک دن جانا ہی جانا ہے، اور یہ ہاتھ خالی ہی چلے جانے ہیں، کچھ نہیں، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ بالآخر مولانا بات کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا اور زاروں قطار رونے لگے، اور کہنے لگے کہ آج مولانا طارق جمیل اندر سے ختم ہو گیا۔ یقین مانے بات ایسے ہی ہے۔ اس بوڑھے شخص کو پوچھ کے دیکھو کہ اسے کتنا دکھ ہے اپنے بیٹے کے جانے کا، اپنے بیٹے کے جانے کا اس شخص کو کتنا غم ہے کہ وہ شخص اندر سے ٹوٹ کر کے رہ گیا۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی زاروں قطار رونے لگے۔ یہ زندگی میں دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں آنا یہ نئی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دن بدل بدل کے آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ۔ مومن جتنی مرضی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے تو خوشی کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ دن بدل بدل کے آتے ہیں، کبھی آسانی کبھی مشکلات، اور زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بڑے دکھ اور تکلیفیں آئیں۔ میرے نبی کریم نے اپنی ساری زندگی دکھ اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں گزاری۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے دکھ پہنچائے، کبھی اپنے ہی علاقے سے، اپنی بستی سے، اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کی اہلیہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم ابھی چھوٹا سا ہی ہے، 8 یا 18 ماہ کی عمر ہے۔ ابراہیم اپنے باپ کو تنہا تنہا چھوڑ کے دنیا کو خیر بات کہتا ہوا اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر آپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ کتنا دکھ ہے، کتنی دکھ کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اولاد دے ان کی اولاد کو سلامت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا، چھوٹی سی چارپائی پہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو رکھا ہوا لے جا رہے ہیں۔ جاتے جا رہے ہیں، قبرستان میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا جنازہ آپ نے پڑھایا، پھر اسے لحد میں اتارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تاریخی الفاظ کہا کہ اے ابراہیم تیرے جانے کا دکھ تو بہت ہے، بڑا غم ہے تیرے جانے کا۔ اے ابراہیم تو پہلے جانے والا ہے، ہم بعد میں آنے والے ہیں اور بعد میں آ کے تیرے ساتھ ملنے والے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کہ تیرے ساتھ ملا جائے گا یا بعد والے آنے والے پہلے جانے والوں سے ملیں گے تو ابراہیم بڑا غم ہوتا، بڑا دکھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آج تو چلا گیا مجھے چھوڑ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، بہتے بہتے داڑھی مبارک تک آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم تیرے جانے کا غم تو بڑا ہے، بڑا دکھ ہے، مگر میں اللہ کی رضا پہ خوش ہوں، اللہ نے جو کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا۔ میں تو یہاں پہ یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا پہ بھیجا ہے، کچھ لوگ نیک بھی ہیں کچھ بد بھی ہیں، مگر کچھ لوگ جو نیک ہیں اللہ رب العزت ان سے چاہتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو جلدی سے جلدی اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میں اس کے ساتھ ملاقات کروں۔ اور جو لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے چلے جاتے ہیں، وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا مال ہوتا ہے، جب جسے چاہے اللہ رب العزت بلا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا پہ ہمیشہ انسان کو خوش ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن ہمیشہ تھام کر کے رکھنا چاہیے۔ جیسے آج مولانا طارق جمیل رو بھی رہے ہیں، غم زدہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، اور غم اتنا بڑا ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کو ہی پتہ ہے، یہ باتیں کرنے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ غم کیا ہوتا ہے، انہیں ہی پتا ہے کہ یہ غم کیا ہے۔ اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا دکھ ہے، تو مولانا اس لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ، اور چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے مولانا کا، اور چہرے کے ساتھ اسی آنسوؤں سے بھرے ہوئے چہرے کے ساتھ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی ہے کہ فصبر جمیل، صبر اچھا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ میں تیری رضا پہ خوش ہوں، مالک تیری رضا پہ میں خوش ہوں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، جو تو نے کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں اور صبر کرتا ہوں۔